السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ ود امینہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کا سبجیکٹ انٹرنیشنل ریلیشن، بین الاقوامی تعلقات کا آج میں آپ کو امپورٹنٹ کوسچن جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ اچھا جی، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہمارا بین الاقوامی تعلقات کا سوال ہے وہ ہے بین الاقوامی تعلقات میں ہم عصر ماحول کی خصوصیات بیان کریں۔ اچھا، بین الاقوامی تعلقات میں آج ریاستوں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں، جن سے ریاستیں جو ہے وہ عہد برا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان مسائل سے نکل پائیں۔ اس میں مسئلہ کشمیر ہے، مسئلہ فلسطین، مسئلہ افغانستان، یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا نہ حل ہونے کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ اچھا جی، جو مسئلہ کشمیر ہے وہ کشمیر پر بھارتی مظالم، جو مظلوم لوگوں کو ہزاروں لوگوں کی شہادتیں، امریکہ کے ہاتھوں افغانستان، عراق کی تباہی، ٹھیک ہے، پاکستان پر خود مختاری کے حملے، اسرائیل کی حکومت کی فلسطین میں خون کی، اور یہ سب واقعات وغیرہ جو ہیں وہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی حل نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی ناحل کے ہونے کی وجہ سے ناکامی کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات کی راہ میں جو ہے وہ بہت سی رکاوٹیں درپیش آئی ہوئی ہیں۔ اب اس کی تعریف بین الاقوامی تعلقات کے ہم عصر ماحول سے مراد ریاستوں کی پالیسی میں وہ بنیادی تبدیلی جو وقت کے تقاضوں سے متاثر ہو کر اختیار کی جائے، یہ ہے اس کی تعریف۔ کیونکہ ریاستیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی قومی مفاد ترجیحات کی حفاظت کے لیے مختلف طریقہ کار اپناتی ہیں، لہٰذا وقت اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ریاستیں بھی اپنے بین الاقوامی تعلقات کو تبدیل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بین الاقوامی تعلقات کا ہم عصر ماحول کہا جاتا ہے۔ اب ماضی اور حال کی پالیسیاں، ہر دور میں بین الاقوامی تعلقات کا جو ماحول ہے وہ ماضی سے مختلف ہوتا ہے۔ ماضی اور حال کے نظریات میں فرق ہوتا ہے۔ ماضی میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں، حال میں جو حالات وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ہر زمانہ اپنے ساتھ نئی ترجیحات، نئے مسائل، یہ سب کچھ لے کر آتا ہے، جن کے حل کے لیے ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات استوار کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات بناتی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں اور وہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہے ہم عصر ماحول کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ موجودہ دو ریاستوں کے مابین جو ہے وہ بین الاقوامی تعلقات کا ہم عصر ماحول مختلف مسائل، مشکلات سے دو چار رہا ہے۔ انہی مسائل کو جو ہے وہ ہم عصر ماحول کی خصوصیات کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے اسلحے کی دوڑ اور ایٹمی وارہیڈ۔ دور جدید میں ہر ریاست اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ہر دور میں بڑی طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے کہ جدید سے جدید تر اسلحہ بنائے جائیں۔ ایک عام جو ہے محتاط انداز کے مطابق اس وقت دنیا میں ہر 4 منٹ میں $4 لاکھ کے اسلحے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، مطلب جنگی ساز و سامان کی، جو ہے مستقبل میں اسلحہ کی تجارت میں مزید بڑھا دینے کے امکان ہیں۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ جنگ عظیم کی ایٹمی تباہ کاریوں کو سامنے رکھ کر تمام ممالک نے عام اسلحہ، خاص طور پر ایٹمی اسلحہ نہ بنانے کا عہد کیا تھا، لیکن دنیا اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی۔ خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہر دور میں بڑی طاقتوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ جدید سے جدید اسلحہ بنائے، ٹھیک ہے، جنگ کے ساز و سامان کا تیاری کرے، مگر در حقیقت اپنی سلامتی اور بقا کے لیے اس عنصر کو ضروری بھی سمجھتا ہے۔ صحیح ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ اس چیز سے منع بھی کر رہا ہے کہ اتنا جنگی ساز و سامان ہونا بہتر نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنی سلامتی، اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے اس کو وہ ضروری بھی، بہتر بھی سمجھتا ہے۔ اب دوسرا ہے جدید ٹیکنالوجی۔ جدید ٹیکنالوجی نے دنیا میں جدت کا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملا ہے۔ آگے ہے ترقی پذیر ممالک میں روس اور امریکہ کی مداخلت۔ روس اور امریکہ دنیا کے غریب ممالک کو اگر کوئی امداد دیتے ہیں تو اس سے اپنی من پسند شرائط بھی منواتے ہیں۔ اگر شرائط نہ مانی جائیں تو امداد روک دی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کی کوئی مدد کریں گے تو اس کے بدلے آپ کو ان کی شرائط، جو شرط وہ رکھیں گے، وہ ماننی پڑے گی، صحیح ہے۔ اور امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ایک حد سے بڑھ چکی ہے۔ مثلاً عراق میں، افغانستان، پاکستان میں اس کی جارحیت اور مداخلت جو ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ آگے ہے قومی مفاد کی اندھا دھند تقلید۔ آج دنیا کا ہر ملک اپنے قومی مفاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ مثلاً ترقی یافتہ طاقت ور ملک غریب و کمزوروں کو اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کر امداد دیتے ہیں۔ یہ بھی وہی بات آ گئی کہ اگر انہوں نے غریب ملک کو امداد دینی ہے تو پہلے اس میں اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ ان کا اس میں کیا فائدہ ہے، اس کے بعد وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب جو اس میں اگلا ہے وہ ہے
कंप्यूटर एज और फ़नी महारत। अब मौजूदा दौर को अगर कंप्यूटर का गलबा कहा जाए तो ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि आज के दौर में जो है हर रियासत कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मुकम्मल महारत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कंप्यूटर के ज़रिए आप घर बैठे दुनिया भर में जो है एक दूसरे से रब्ता कायम कर सकते हैं। अब जदीद फ़नी महारत कंप्यूटर की महारत ने एटमी फ़नी महारत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। यानी इसमें तरक्की हो गई है। जदीद दौर में इंतहाई ख़तरनाक असलहा तैयार हो चुका है जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और फ़नी महारत के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मौजूदा दौर की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जदीद फ़नी महारत के हसूल की वजह से मुश्किलात का शिकार है, ठीक है? अब अगला है आबादी और भूख का मसला। कुछ सियासी मुफ़क्किरीन ने दुनिया में शरह पैदाइश, शरह अमवात में फ़र्क की बदौलत खदशा ज़ाहिर किया है कि आइंदा सालों की आबादी ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी और ज़राए पैदावार कम हो जाएंगे। गरीब ममालिक में कहत की बदौलत हज़ारों अमवात हो जाएंगी और इंसानी वसाइल का ज़िया हो जाएगा या अभी भी हो रहा है। अगला है पाक भारत एटमी धमाके। भारत ने क्या पाकिस्तान की हकीकत को आज तक तस्लीम नहीं किया, ये बात हम सब जानते हैं। और क्या पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें शुरू कर दी। भारत ने मई 1998 में 5 धमाके किए। अब मजबूरन पाकिस्तान को उसके जवाब में 30 मई 1998 को 6 एटमी धमाके करने पड़े। अब भारत और पाकिस्तान की एटमी सलाहत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अगर अब कोई जंग होगी तो वो तबाही का सबब है दोनों ममालिक के लिए। अगला है रियासतों का अदम इत्तेमाद। दुनिया में रियासतों का अदम इत्तेमाद आलमी माहौल का बड़ा मसला है। दौर जदीद में कोई रियासत किसी रियासत पर इत्तेमाद नहीं करती, एक दूसरे पर इत्तेमाद नहीं है, जिसकी वजह से वो हर रियासत दूसरी रियासत को अपना दुश्मन ही समझती है। अब है नस्ली इम्तियाज़। नस्ली इम्तियाज़ ने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। गोरे काले का फ़र्क, यूरोपियन एशियन का फ़र्क पूरी दुनिया में नफ़रत का बीज बो रहा है, ठीक है? जो अगला पॉइंट है वो है जंग की धमकी। जंग की धमकी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर बड़े गहरे असर डाल रही है, बड़े बुरे असरात डाल रही है। मज़बूत जो रियासतें हैं वो कमज़ोर रियासतों को हर वक़्त जंग की धमकी देते रहते हैं। इसराइल पर जो है वो हर वक़्त ममालिक को जंग की धमकी देता है। इसी तरह भारत पाकिस्तान को धमकी देता है और अमली तौर पर कई जंगें पाकिस्तान के मिसलात कर चुका है, ठीक है? ये जंग की धमकी जो है वो हाँ, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है तशद्दुद और दहशतगर्दी। 21वीं सदी का बड़ा मसला है तशद्दुद और दहशतगर्दी। ममालिक की दहशतगर्दाना पॉलिसियाँ तशद्दुद को जन्म देती हैं। इसराइल, भारत, अमेरिका की रियासत दहशतगर्दी की बदौलत बेबस व मजबूरी की ज़िंदगी गुजार रहा है। और इसके अलावा हाल ही में अमेरिका जो है वह ड्रोन हमलों के ज़रिए पाकिस्तानी कबायली इलाकों में मासूम बच्चों, औरतों, बूढ़ों के कत्ल में मुलव्वस रहा है। दहशतगर्दी और तशद्दुद हमारा लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं 3-4 लाइनों में, हर पॉइंट को डिस्कस किया। आप इससे ज़्यादा भी इसको कर सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी चैप्टर का अगला सवाल जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।